بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سوچو کہ کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول کے پاس وہ شخص نے آگے کیا کہا؟ اس شخص نے آگے کہا میں بہت پریشان ہوں، مدینہ منورہ اللہ کو زیارت نصیب کر۔ آگے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، میرا کاروبار ختم ہو گیا، میں تکلیفوں میں آ گیا، رزق کے پرابلمز میں آ گیا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ پلیز غور سے سنو، سرکار کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ کائنات کا عالمین کے لیے جو رحمت بن گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مصداق، جس کے صدقے میں، جس کی محبت میں، جس کی حدیث قصہ میں پڑھتے ہو کہ ہم نے ان کی محبت میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف ان کی محبت۔ یہ اللہ کے جملے، ان جس کی محبت میں اللہ نے سارے عالمین کو خلق کیا، وہ ہے رسول۔ سرکار خالی اشارہ کر دیتے، سرکار خالی اشارہ کر دیتے، کن فیکن، کن فیکن کا مظہر ہے رسول۔ اگر اللہ کا رسول خالی اشارہ کر دیتا تو اس کی تقدیر بدل جاتی۔ ارے نام محمد اگر دل میں آ جائے، پلیز غور سے سنیں رسول کون ہے؟ نام محمد، نام محمد کی محبت، صرف نام کانوں سے ٹکرایا، دل میں محبت آئی۔ رسول کی ولادت سے پہلے، رسول کی برتھ سے پہلے 2000 ایئرس اپروکسیمیٹلی پہلے، نبی یوسف نے جب نام محمد پہلی مرتبہ اپنی زبان پہ زور سے لیا اور زلیخا کے کانوں میں آئی آواز اور نام محمد ٹکرایا کانوں سے اور دل میں محبت آئی، تو اللہ نے ایسی رحمتوں کو نازل کیا۔ اللہ نے یوسف سے کہا کہ جو یہ مانگتی ہے اس کی دعا کو قبول کرو، اس لیے کہ اس کے دل میں ہمارے حبیب کی محبت آئی۔ اس نے امپاسبل چیزیں مانگی تھی کہ میری ضعیفی جوانی میں بدلے، میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے۔ میں یہی تو کہتا کہ شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں پیدا ہوئے ہو، اہل بیت کی محبت میں۔ ہمارا رسول اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ صرف نام سن کے محبت آ جائے تو اللہ امپاسبل کو پاسبل کرتا۔ آج ان کے سامنے ایک شخص آ کے کہہ رہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پریشانی کو دور کر دے، آپ دعا کرو۔ سرکار نے کیا کیا؟ امپورٹنس آف مدر اینڈ فادر بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، جا تیری دعا قبول ہوگی، جا تیری تقدیر بدل گئی۔ کیا کہا اس نے؟ وہ سوال کیا کر رہا؟ وہ سوال یہ کر رہا کہ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ دعا کریں۔ سرکار اس کو کیا پوچھ رہے؟ سرکار اس کو پوچھ رہے یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ آپ دیکھو بالکل الگ چیز ہے، مانگ رہا دعا سرکار کے بعد، سرکار سے بڑے کوئی ہے؟ اللہ کے بعد کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ تو کیا کہا؟ وہ آگے بولا میری دعا، میرے لیے آپ دعا کریں۔ آپ پوچھے تیرے والدین زندہ ہے، تیری ماں زندہ ہے، تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ تو مر گئے، میرے ماں باپ تو مر گئے، زندہ نہیں ہے۔ تو کہا ان کی گریف کہاں ہے؟ تو کہا وہ وہاں ہے، بہت دور، جا بھی نہیں سکتا میں۔ تو کہا ایسا کر، باہر جا، نشان بنا، باپ کے سرانے بیٹھنا سر کی طرف، ماں کے پیروں کی طرف بیٹھنا، پینتی بیٹھنا۔ جب بھی ماں کی لحد پہ جانا، گریف پہ جانا، پیروں کی طرف بیٹھنا، ماں کے باپ کے سر کی طرف بیٹھنا۔ کہا جا، نشان بنا، لحد بھی نہیں ہے، ریل لحد بھی نہیں ہے۔ کہا نشان بنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ کیا دعا کر؟ ہمارا واسطہ دے اور اپنی ماں کا، اپنے باپ کا واسطہ دے۔ کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ اللہ کیا بول رہا؟ اللہ کا رسول کیا بول رہا؟ اللہ کا رسول کون ہے؟ صاحب ما ینطق عن الہویٰ، بغیر وحی کے بات نہیں کرتا۔ وہ رسول یہ کہہ رہا کہ ہمارا واسطہ دے، اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کر، تیری تقدیر بدلے گی، تیری دعا بدلے گی۔ بتایا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے۔ اور آج ہم کتنی ایسے، جب بھی کوئی پرابلم ہونا، میں یہ نہیں بول رہا کہ تم صرف امام بارگاہ کو بچ جاؤ، نہیں، تمہارے گھر میں علم استاد ہے، تم جاؤ مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو، تم کسی امام بارگاہ میں جا کے مانگو، کسی مسجد میں جا کے مانگو، اور اگر پریشانیوں میں ہو تو اپنے والدین کی گریوز پہ جاؤ، سیمیٹری کو جاؤ، اپنی ماں کی لحد پہ بیٹھ کے اللہ کو محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر، میرے مولا کا واسطہ دے کر، اپنی ماں کا واسطہ دے کر دعا کرو کہ اللہ میرا یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، اس کو دور کر دے۔ تم دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی
ہوگی. میرا مطلب یہ نہیں کہ تم امام بارگاہ IC کو مت جاؤ یا تم کہیں اور مت جاؤ, ضرور جاؤ. جس گھر میں علم مبارک استاد ہوتا ہے اس گھر میں برکت ہے. مولا عباس کا علم کو پکڑ کے دعا مانگو. یہ تو ہمارا عقیدہ, یہ تو ہمارا بلیو ہے کہ جب تم علم مبارک کے قریب جا کے دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول ہوتا. اس علم سے اس کو نسبت ہے جو میرا مولا عباس اٹھائے تھے. میرا مطلب وہ نہیں ہے آپ علم پہ بھی مانگو, زری پہ بھی مانگو, تابوت پہ بھی مانگو, گہوارے پہ بھی مانگو, شہزادی علی اصغر کے جھولے کو ہاتھ پکڑ کے مانگو, اور اپنی ماں سے مانگو. ماں زندہ ہے تو جا کے اپنا ہر ایشو کو بولو ماں میرے لیے دعا کر. ماں کچھ نہیں, ماں خالی ہاتھوں کو اٹھا دے تو تمہاری دعا قبول ہو جائے, تمہارا پرابلم سالو ہو جائے. اتنا بڑا واسطہ ہم اپنے گھر میں رکھ کر ہم ادھر ادھر جانے, ایسے واسطے کو ہم ہرٹ کر رہے بس. اب تک تو میں ایک مہینے کی خالی اسکیچ ہے, پورا عشرہ اسی کے اوپر پڑھو. روزانہ 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 سورہ یاسین پڑھو اپنے ماں کے لیے, ایوری ڈے. اور جب بھی یاسین پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بولا, ایک سیکنڈ رک کے صلوات پڑھو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. پھر بولو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. پھر آگے پڑھو. کیوں؟ یہ اللہ کے رسول کا نام ہے, قبولیت ہے. جیسے اللہ نے اپنے اس حبیب کا نام مزمل کہہ کر کہا, مدثر کہا, مختلف انداز سے اللہ کے رسول کا نام لیا. طٰہٰ کہا, یاسین کہا. اور جب یاسین ختم ہو جائے, غور سے سننا, جب یاسین ختم ہو جائے, یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ جو شخص روزانہ یاسین پڑھتا ہے, اللہ مجھے معاف کرے, اللہ مجھے معاف کرے, روزانہ جو یاسین پڑھتا ہے وہ فشار قبر سے بچ جاتا. تو سورہ یاسین جب پڑھو, یاسین پڑھو اور دعا کر. کیا دعا کر؟ کہ پروردگار پوری دنیا میں اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہوا تو تو اس کو ختم کر دے, تو اس کا مکمل ثواب میری ماں کو دے دے. دوستو, اگر اس کے اوپر کسی کے اوپر فشار ہو رہا تو تم نے دوسرے کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے فشار, ہم کو نہیں معلوم, وی ڈونٹ نو. یہ فرسٹ 40 days کا عذاب ہے. میں نے IC کی مجلس میں 1 یا 2 مجلس میں پڑھا ہے, آج کچھ نہیں بولا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ 40 days بعد میں بھی ہو سکتا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اس کے لیے یہ سورہ یاسین اور سورہ ملک یہ رحمت کا سپرے کا کام کر دیتا. سورہ ملک پڑھو ایوری 40 days. اور صدقہ دو. اب جب بھی میں بولتا ہوں کسی کو بولا صدقہ, ارے وہ تو ہم روز دیتے ہیں. واٹ ڈو یو مین دیتے ہیں؟ کچھ سینٹس نکال کے باکس میں ڈال دیا شکاگو میں. میں جنرل بات کر رہا, برا نہیں ماننا. $1 نکال کے ڈال دیا, ارے وہ تو ہم روز. ایسا صدقہ نہیں, وہ دو, جو دینا ہے وہ دو. ہر پرٹیکولر چیز کا صدقہ دو. صدقے میں بہترین چیز کیا ہے؟ کھانا کھلانا. کسی یتیم کو, یتیم کو, یتیم کو, یتیم کو, کسی ویڈو کو, کسی بیوہ کو, کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤ, لیکن کھلاؤ. بیک ہوم انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں امام کے چاہنے والے بہت ہیں, امام کے چاہنے والے بہت ہیں. ماشاءاللہ, امریکہ میں سب, اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رزق میں برکت ہو تو جسٹ کال یور پلیس, کال بیک ہوم کال کرو, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اور کال کر کے بولو وہاں بھی اتنے غریب ہیں نا, اتنے یتیم ہیں نا, اتنے یتیم ہیں, اتنی بیوہ ہیں, اتنے غریب ہیں, ایسے یتیم بچے ہیں کہ صبح روٹی ان کے پاس ہے تو شام میں روٹی نہیں. آپ ان کے پاس ایک کھانا بھیجا دو ماں کے نام پہ. ڈو پلیز, اب کر کے دیکھو کہ کیسے تمہاری ماں کو, تمہارے باپ کو اس کا ثواب ملے گا. میری خواہش ہے, یہ میں اب صرف ان کے لیے پڑھا, مرحومہ کے لیے, یہ سب کے لیے میسیج ہے. ماں کو مر کے 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 30 years 40 years ہو گئے, اب کون کرے؟ نو, ابھی بھی لازم. ہر تھرسڈے یہ یاد رکھو, یہ عابد بگڑا بھی نہیں بول رہا, ایوری تھرسڈے تمہارے گھر تمہاری ماں آتی ہے. آج بھی اللہ کا رسول بول, ہر تھرسڈے آ کے مانگ کے جاتی, بھیک مانگ کے جاتی کہ بیٹا give me something, give me something, give me something. کیا بولتی ہے کہ give me piece of bread, piece of bread. just imagine یار, just imagine. اللہ کے رسول کے بعد مسلمانوں نے آ کے کیا کہا؟ یہی تو کہا تھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ جمعے کی صبح میں تو سرکار نے کیا کہا؟ میرے الفاظ, میرے مفہوم رسول کا کیا کہا تھا سرکار نے؟ سرکار نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے مجھے رلا دیا. تو اس وقت مسلمانوں نے کہا ارے میرے ماں باپ تو مر گئے بھائی, میرے ماں باپ نے آپ کو کیسے رلا؟
آقا میرے سرکار آپ کو میرے والدین نے کیسے رلا تھا؟ اب اللہ کے رسول کا جو جملہ وہ میں اپنی زبان میں بول رہا، اپنی لینگویج میں بول رہا، مفہوم وہی ہے۔ سرکار نے کہا تم اپنے بستر پہ، اپنے بیڈ پہ ایئر کنڈیشن میں اپنے الفاظ میں بول رہا، تم اپنے بستر پہ اپنے ایئر کنڈیشن میں آرام سے سو رہے تھے، تھرسڈے نائٹ تمہاری ماں تمہارا باپ کھڑے رہ کے کہہ رہا تھا، او مائی سن گیو می سم تھنگ بیٹا، Oh my son, give me something, oh میرے لال، oh میرے بیٹے کچھ دے دے مجھے، ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے، پیس آف بریڈ دے دے، give me something، آج تھرسڈے نائٹ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نکالو صدقہ۔ شکاگو میں $1 کی کوئی ویلیو ہے؟ just tell me $1 کی کوئی ویلیو ہے؟ تم $1 نکالو گے نا، بیک ہوم کسی کا پیٹ بھر جائے گا، کسی یتیم کا پیٹ بھرے گا انڈیا پاکستان میں۔ جب وہ پیٹ بھرے گا نا، اس کو جو سکون ملے گا نا، وہ سکون تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملے گا، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سورہ یاسین اور سورہ ملک، صدقہ، آپ سنو، وہ گولڈن گفٹ دے رہا میں آپ کو۔ اب سنڈے آ رہا، بہترین ایک نماز دے رہا ہوں آپ کے ماں باپ کو ثواب کا، بہترین نمازوں میں یہ نماز ہے۔ ذیقعدہ کے مہینے سنڈے کی نماز ہو سکتا پڑھی، اگر پڑھی ہے تو بہت اچھے، پھر پڑھو۔ اس نماز جو صرف 4 رکعت نماز ہے، 4 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں ایک علم، وہی سمپل 5 یا 6 منٹ کی نماز ہے، ایک علم ہے، 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل هو اللہ احد ہے، 1 مرتبہ سورہ قل کافرون ہے، اور 1 مرتبہ سورہ فلق ہے، اور 1 مرتبہ سورہ کافرون ہے۔ پھر 70 مرتبہ استغفار پڑھنا، ایک چھوٹی سی دعا ختم۔ 1 مرتبہ واللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جس نماز کا اس میں ثواب سب سے بڑا ہے کہ تمہارے ماں باپ کو کثیر ثواب ادا ہوتا۔ اولاد کو بولو کہ کل پڑھو یہ نماز، سنڈے کی دن کی نماز۔ بس آخری بات بول رہا ہے، میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 45 اور 50 منٹ کی مجلس ہوگی، ابھی مسائل باقی ہیں۔ اور صدقہ ایوری ڈے دو، یاسین اور سورہ ملک پڑھو۔ آخری بات زیارت امام حسین، یہ وہ گولڈن گفٹ ہے، وہ یہ گولڈن تحفہ ہے دوستو، جس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ وی ڈونٹ ریئلائز کہ اس کا ثواب کیا ہے۔ مولا حسین کی اب صرف اس سے اندازہ لگا لو، اگر پلیز غور سے سنو میرا ایک جملہ، اگر معرفت کے ساتھ تم جاؤ مولا حسین کی زیارت کو کربلا معلیٰ میں تو ماشاءاللہ ہر سال ہم گروپ کے ساتھ جاتے ہیں، گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، کبھی چلو میرے ساتھ میں بتاؤں کہ مولا حسین کی زیارت ہوتی کیسا ہے، مولا کے معصومین کی زیارت ہوتی کیا، کون سے امپورٹنٹ چیزیں وہاں پہ۔ بہرحال جب بھی معصوم کی زیارت کربلا مولا کے لیے ہے کہ جب تم مولا حسین کی زیارت کو جاتے ہو نا، معرفت کے ساتھ، پلیز غور سے سنو میرا ایک ہی جملہ، معرفت کے ساتھ جب تم جاتے ہو، جا کے ذریعے مبارک کے پاس جا کے تم ایک جملہ کہتے ہو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور زیارت سلام کر کے مولا کا طواف کر کے واپس آ جاؤ، طواف کر کے واپس آ جاؤ زیارت کا معرفت کے ساتھ۔ اس کا اجر کیا ہے معلوم ہے؟ ایک سلام کا اجر یہ ہے کہ جیسے تم ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے بالکل معصوم، سارے گناہ معاف ہوتے، اس طرح معاف ہوتے حسین کے پاس۔ ایک زیارت کا، ایک زیارت اس طرح معاف کر، صرف زیارت امام حسین کا ثواب دیکھو کیا ہے۔ تو اب کل تک تمہاری ماں پڑھتی تھی، کل تک تمہارا باپ پڑھتا تھا، آج وہ نہیں پڑھ رہا، اب کون پڑھنا ہے؟ تم کو پڑھنا ہے، اولاد کو پڑھنا ہے۔ ایوری ڈے اپنے ریلیشن شپ کو امام حسین سے مضبوط کر، اپنے رشتے کو مضبوط کر۔ ڈونٹ فرگیٹ زیارت امام حسین، یا عاشورہ پڑھو یا وارثہ پڑھو، لیکن پڑھو۔ میرا بھی ایک کلپ آیا ہے زیارت عاشورہ کے لیے، ضرور سنو اور اس پہ عمل کرو، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی بہت اچھی چیز تو نہیں ہو۔ تو زیارت امام حسین، زیارت امام حسین، نیت یہ کرنا آج سے، نیت یہ کرنا کہ میں یہ جو زیارت امام حسین پڑھ، یہ زیارت امام حسین on behalf of my mother, on behalf of my father، اوکے، میری ماں اور باپ کے behalf میں یہ زیارت پڑھی۔ اس کے بعد بولو سارے مرحومین، اس کے بعد بولو کہ جس کی آج پہلی رات ہے اس کے behalf میں زیارت پڑھی، اور یہ زیارت کو گفٹ کرو، نظر کرو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اہل بیت نبوہ مادن و رسالہ کو، امام علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد اور بی بی زہرا کی والدہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ضرور دیا کرنا، دیکھنا تم کو اس کا اجر کیا ہے۔ آخر میں بولو کہ میں یہ زیارت کو گفٹ کر رہی میرے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو، قربت علیہ۔
تم ماں کی لحد پہ جا کے، جب ماں کی لحد پہ جانا زیادہ امام حسین ضرور پڑھا۔ روز اپنے گھروں سے پڑھا، کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھی ہے، کوئی کینیڈا میں، کوئی دبئی میں، کوئی پاکستان میں، وہ لوگ کیسا پڑھیں گے؟ آپ وہی اپنے گھر سے پڑھو۔ نیت یہ کرو کہ میں زیارت امام حسین یہ پڑھ میری ماں کی طرف سے، on behalf of my mother۔ اور تم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، you don't know۔ دوستوں ہماری آنکھوں کے سامنے پڑھ دیں، جیسا شاور ہوتے نا، آسمان سے بارش ہوتی ہے نا، ہیوی شاور جس کو بولیں گے، ویسے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اور تمہاری ماں کے دیکھیں جنرل بات کر رہا، عام بات کر رہا، لہت میں جب رحمت خدا آتی ہے تو مثال کے طور پہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ گرمی میں بیٹھے ہوئے، مثال کے طور پہ وحشت میں بیٹھے ہوئے۔ یہ مت بولو کہ کوئی وحشت نہیں ہے، اگر وحشت نہیں ہے تو تم نے پہلی رات کی نماز کیوں پڑھی؟ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے لیے ہوگی وحشت، اس کے لیے نہیں ہوگی، شکر دعا کرو کہ اللہ وہ وحشت ختم ہو جائے۔ لیکن نماز تو ہے، ہم نے 2 رکعت نماز تو پڑھی ہے، آپ نے اس محرومہ کی 2 رکعت نماز تو پڑھی ہوگی نا، تو وحشت تو ہے، ہم کو حکم ہے پڑھنے کا، ہم کو یہ گرانٹیڈ لینے کا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھتا، میری ماں نیک تھی، نو، آپ کو استغفار بھی کرنا ہے، آپ کے ان کے لیے دعا بھی کرنا ہے، آپ کو ان کو زیارت امام حسین بھی پڑھنا ہے، آپ ان کے اعمال کو بھی پورا کرنا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرو، اللہ ان کو بیوی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ تو نیچے کی وحشت یہ ختم کیسے ہوتی؟ جب تم زیارت امام حسین پڑھتے ہو نا، تو مثال کے طور پہ اندھیرے میں بیٹھے تھے، ایک دم روشنی آ گئی، مثال دے رہا، گرمی میں بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کھل گیا، مثال دے رہا، تو آپ سوچو اس وقت مردہ پوچھتا، اس وقت صاحب لحد پوچھتا، اس وقت گریب میں، اندھیری گریب میں پوچھتا کہ یار یہ رحمت آئی کہاں سے؟ فرشتوں کو بولتا کہ یہ رحمت آئی کہاں سے؟ تو اس وقت فرشتے بولتے تیری بیٹی نے حسین ابن علی کی زیارت کی، اللہ نے اس زیارت حسین ابن علی کا اجر تجھے دیا۔ اس کے بعد ماں کو وہ بیٹی کے چہرے کو بتاتا جس نے عمل کیا ہے، اس کو بتاتا، تو اس وقت ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر، ایک زمانے کے بعد اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے چہرے کو دیکھا، اس لیے کہ بیچ میں برزخ کا پردہ ہے۔ اللہ بتاتا کہ دیکھ تیری اس کی وجہ سے، اس مومن کی وجہ سے تیرے اوپر رحمت آ رہی، تو وہ دعا دیتا کہ اللہ میری بیٹی نے میرا خیال رکھا، تو اب اس کا خیال رکھ۔ بس دوست میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا۔ اس مرحومہ بندی بیگم، سیدہ علی بندی بیگم، اور سارے مرحومین کے لیے جن کے ماں باپ مر گئے، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، ان کی مغفرت، اور سارے مولا کے چاہنے والوں کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو 55 منٹس کی مجلس ہو گئی، ختم کرانا ہوگی۔ مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا کرے، اور دنیا میں جتنے ماں باپ، جس کے ماں باپ زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، اللہ ان سب کی گریو میں، سب کی لہد میں اپنی رحمتوں کو نازل کر، اور دنیا سے اس کورونا وائرس کو ختم کر دے۔ بس دوستو مولا خوش رکھے، آباد رکھے۔ ماں کا غم بہت بڑا غم، مجھے پتا ہے کوئی صوفے پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی چیئر پہ ہوگا، آپ لوگ بیٹھ کے میری مجلس اس وقت سن رہے۔ ماں کے لیے روز صلوات پڑھو 110 مرتبہ، 110 times ریسائٹ صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور ماں کو گفٹ کر دو، باپ کو گفٹ کر دو، مرحومین کو گفٹ کر دو۔ اگر 110 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 18 مرتبہ پڑھو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ ویری سمپل چیز دے رہا ہوں، 18 ٹائم صلوات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اور بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، اس لیے کہ آج جو میں صلوات پڑھ رہے وہ ماں اور باپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا اجر دیکھنا کیا ہے، ڈیلی پڑھو، سب کو بول رہا ہے، سب کو میسیج دے رہا ہوں، تمہارے راستے کیسے کھلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بہرحال